بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات جل وعلا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری، اور عدم یعنی نہ ہونا محال ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اسی کا محتاج ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ وہ نہ کسی کا باپ نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں یا خواہ افعال ہوں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت، حرکت اور سکون سب سے پاک ہے۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقص ہے اس سے پاک ہے، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام عیوب سے وہ پاک ہے، اور قطعاً اس کے لیے یہ محال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 7 ہیں: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ۔ ان صفات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کا مطلب ہے قدرت۔ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، یعنی ہر پست سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں ہے، وہ بغیر کان سے سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، یعنی دیکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے دیکھنا۔ ہر باریک سے باریک چیز جو خوردبین سے بھی محسوس نہ کی جا سکے، خالق کائنات جل وعلا بغیر آنکھ کے اسے دیکھتا ہے۔ اور وہ کلام فرماتا ہے، مگر اس کا کلام جو ہے یہ زبان سے نہیں، اس کا کلام آواز اور الفاظ اور حروف سے پاک ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا کی 6ٹھی صفت ہے ذاتی علم۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ اور 7ویں صفت اس کی جو ارادہ ہے، ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے۔ اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے، اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف یعنی تبدیلی فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہوں۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح مانا جائے اور کس طرح اللہ کو ماننا چاہیے، یہ مسئلے بیان کیے ہیں، یہ قرآن مجید برہان رشید سے اور کتب احادیث سے اور کتب فقہ سے، کثیر تعداد میں کتب فقہ سے یہ مسئلے بیان کیے ہیں، جو سارے کے سارے قرآن مجید برہان رشید سے ثابت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔